ٹائپس آف پریپوزیشن کے اندر جو فرسٹ ٹائپ ہے وہ پریپوزیشن آف پلیس اور پوزیشن ہے. یہ جو چند ایک آپ کو ہنٹس دیے گئے ہیں آپ ان کو ذہن نشین کریں گے اور اپنی ڈائری کے اندر ان کو نوٹ کرنے کی کوشش کریں گے. پریپوزیشن آف پلیس میں ان، آن، ایٹ، انڈر، اوور، بٹوین، نیکسٹ ٹو، امنگ، بسائڈس. ایگزامپل: the keys are under the cushion. Prepositions of time: in, on, at, by, before, after, during, since, until. Example: we will meet at 5 p.m. Preposition of directions are movement: to, into, onto, from, out, of, toward, through. Example: she ran into the room. Preposition of cause are reason or purpose: because of, due to, for, out of, from. Example: the match was cancelled due to rain. Prepositions of manners: agent, instrument, with, by, like, as. Example: the letter was sent by email. Preposition of comparison are concession: like, unlike, as, then, despite, in spite of. Example: despite the rain, they played outside. Number 7, compound preposition: according to, because of, in front of, in spite of. Example: we sat in front of the stage. Phrasal preposition: made up of multiple words acting as a preposition. Example: in addition to, with regard to, on behalf of. اور یہ 8 مختلف اس کی قسمیں ہیں جو میں نے آپ کو ذہن نشین کرا دی. اب آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس کو اپنی ڈائری میں نوٹ کریں گے. یہ ٹاپک بڑا اہم ہے، کامن ایررز ٹو اوائڈ، کہ پریپوزیشن کے حوالے سے نا کچھ ایسے کامن ایررز ہیں ان کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے اور ان سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے. ڈونٹ اینڈ فارمل سینٹینس ود اے پریپوزیشن. کوئی بھی جملہ ہے اس کو آپ پریپوزیشن پر ختم نہیں کریں گے، یہ بڑی غلطی ہے. ایگزامپل دیکھیں: دس از دا بک آئی ٹولڈ یو اباؤٹ. غلط ہے. دس از دا بک اباؤٹ وچ آئی ٹولڈ یو. ڈونٹ کنفیوز پریپوزیشن ود کنجنکشن. کنجنکشن کے ساتھ پریپوزیشن کو کنفیوز نہیں کرنا. ایگزامپل: آفٹر دا مووی، پریپوزیشن فریز ویز آفٹر ارائیوڈ. تو اس کے لیے جو یوزفل ٹپ وہ یہی ہے کہ کنجنکشن کے ساتھ پریپوزیشن کو کنفیوز نہیں کرنا. Preposition is always followed by the noun or pronoun, never a verb. یہ دوسری جو غلطی ہے، پہلی غلطی یہ تھی کہ آپ نے اس کا اختتام سنٹینس کا اختتام پریپوزیشن پر نہیں کرنا. جو دوسری غلطی ہے کہ اس کو کبھی بھی ورب کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنا. کیسے؟ she went to the store, she went to shop. should be to shop as a infinitive, not a preposition verb. Many prepositions are idiomatic and must be learned with a verb. کئی preposition ایسی ہیں جو idiomatic ہیں اور ان کا ورب ان کے ساتھ ورب کو سیکھنا پڑتا ہے. ایڈیومیٹک مطلب کہ ایڈیم کا مطلب ہے کہ اس کے 2 ڈفرینٹ میننگز ہوتے ہیں.
ایک سرفیس میننگ ہوتا ہے، ایک ایسوسیٹڈ میننگ ہوتا ہے. تو وہاں پر پریپوزیشن کا ہم سرفیس نہیں، ایسوسیٹڈ میننگز کے ساتھ اس کا استعمال کرتے ہیں. جس میں دیکھیں انٹرسٹڈ ان، گڈ ایٹ، یہ لاسٹ ٹائم ہم نے میٹنگ میں پڑھا تھا. گڈ ایٹ کا مطلب ماہر ہونا، افریڈ آف، خدشہ محسوس کرنا یا خوف محسوس کرنا. امید ہے آج کا لیکچر بھی آپ کو کافی انفارمیٹیو لگا ہوگا اور یہ آپ کو ذہن نشین ہو چکا ہوگا. اگلے لیکچر تک اللہ حافظ.